اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب میں آئلی احکام۔ آئلی زندگی میں سادگی کا اہتمام ضروری ہے، خاندان کے ہر فرد کے پیش نظر دارالآخرت ہو۔ آیت 28 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئلی ہدایات دی گئیں۔ آیات 50 سے 51 اور 52۔ سورۃ الاحزاب میں معاشرتی احکام۔ مسلمان عورتیں بڑی چادر جلباب کے استعمال کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آیت 59۔ گھروں پر پردے لٹکائیں۔ عورتوں سے مانگنا بھی ہو تو حجاب کے پردے کے پیچھے سے مانگنا چاہیے۔ فاسألوہن من وراء حجاب۔ آیت 53۔ عورتیں دبی زبان سے گفتگو نہ کریں۔ فلا تخضعن بالقول۔ آیت 32۔ اور جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ آیت 33۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ متبنہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مسلمانوں پر قیامت تک کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ آیت 37۔ غیر مدخولہ طلاق یافتہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ۔ آیت 49۔ گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ آیت 53۔ دعوت کے بغیر کھانے کی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اذا دعیتم فادخلوا۔ آیت 53۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا تو گپ شپ میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ آیت 53۔ سورۃ الاحزاب میں سماجی احکام۔ زہار سے بیوی نہ تو ماں بنتی ہے اور نہ کبھی متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا سگا بیٹا بن سکتا ہے۔ آیت 4۔ سماجی عدل کے لیے رشتہ داروں کا صحیح تعین ضروری ہے۔ اقسط عند اللہ ہے۔ آیت 5۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارنا ضروری ہے۔ ادعوہم لآبائہم۔ آیت 5۔ منافقانہ غلط پراپوگنڈے کی بجائے ذکر الہی کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آیت 41۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بجائے منافقت چھوڑ کر صدق دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت 56۔ یہی دین اسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اہم نوٹ: سورۃ الاحزاب کا سورۃ نور کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے۔ سورۃ الاحزاب کا نظم جلی۔ نظم جلی یعنی مختصر خلاصہ۔ سورۃ الاحزاب 12 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے، دوسرے، 7ویں اور 9ویں پیراگراف میں احکام دیے گئے، بقیہ میں تذکیر کی گئی۔ آیات 1 تا 3 پہلے پیراگراف میں کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بیرونی دشمنوں یعنی کافروں سے اور اندرونی دشمنوں یعنی منافقین سے نہ دبنے اور ان کے آگے نہ جھکنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اور ان مشکل حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت 3۔ آیات 4 تا 6 دوسرے پیراگراف میں سماجی عدل کے احکام دیے گئے۔ سماجی عدل کے قیام کے لیے وضاحت کی گئی۔ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی، اس طرح منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں بن سکتا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ منہ بولے بیٹوں کو سرپرست کی بجائے ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ آیت 5۔ یہی سماجی عدل کا عین تقاضا ہے۔ آیات 7 تا 8 تیسرے پیراگراف میں انبیاء کے میثاق کا مقصد بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ تمام انبیاء سے دعوت و تبلیغ کا جو پختہ عہد میثاق لیا گیا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ آیت 7۔ اس کا مقصد صادقین کو ان کی سچائی کی جزا اور کافروں کو ان کی تکذیب کی سزا دینا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت 8۔ آیات 9 تا 21 چوتھے پیراگراف میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔
جنگ احزاب کے موقع پر منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور قریش اور ان کے حلیفوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ منافقین جھوٹے بہانے بنا کر جنگ سے رخصت لے رہے تھے۔ منافقین اللہ اور رسول وسلم کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے کہ ان کے وعدے فریب ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آیت 12۔ جنگ میں ان منافقین کی شرکت برائے نام تھی۔ ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہو سکتا ہے، جو خود بنفس نفیس کدال لے کر خندق کھود رہے تھے، بشرطے یہ کہ تم اللہ سے ملاقات پر ایمان لا کر یوم آخرت پر یقین کر کے اور کثرت سے ذکر کا اہتمام کرتے رہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، آیت 21۔ آیات 22 تا 25 پانچویں پیراگراف میں مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ جنگ احزاب میں مخلص صحابہ کا کردار بتایا گیا کہ دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کا جذبہ اطاعت و تسلیم بڑھ گیا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کی عزم و حوصلہ میں کمی نہیں آئی۔ کچھ نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور کچھ منتظر ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، آیت 23۔ آیات 26 تا 27 چھٹے پیراگراف میں یہودی قبیلے بنی قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہودی قبیلے بنی قریظہ کا انجام بتایا گیا۔ عہد شکنی کی سزا میں ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان پر رعب کے ذریعے فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو ان کے اموال اور زمینوں کا مالک بنا دیا گیا۔ آیات 28 تا 40 ساتویں پیراگراف میں عائلی اور معاشرتی احکامات دیے گئے۔ اللہ، رسول اور دار آخرت کے طالبین کے لیے اجر عظیم ہے۔ عورتوں کو دبی زبان سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا۔ تبرج جاہلیت سے منع کر دیا گیا کہ ایک اہم دستوری، قانونی اور ایمانی نقطے کی وضاحت کے لیے مومنین کو صاف بتا دیا گیا کہ صحیح اور خالص ذہنی اور قلبی ایمان کے بعد انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، آیت 36۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صریح گمراہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی سگی بہو نہیں تھی کہ آپ پر حرام ہوتی۔ سماجی عدل کا عین تقاضا تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے سگے والد نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آیت 40۔ آیات 41 تا 48 آٹھویں پیراگراف میں اللہ کے ذکر اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو نصیحت کی گئی کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، صبح و شام اس کی بے عیبی کا اعتراف کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں کہ وہ شاہد مبشر نذیر داعی سراج منیر بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف کے مضمون کا اعادہ کیا گیا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی تکلیفوں اور اذیت رسانیوں پر درگزر سے کام لیا جائے اور اللہ ہی پر توکل کیا جائے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَسْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آیت 48۔ آیات 49 تا 59 نویں پیراگراف میں کچھ اور معاشرتی اور عائلی احکام بیان کیے گئے۔ غیر مدخولہ متعلقہ خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکام دیے گئے۔ بغیر دعوت کے کھانے میں شریک نہ ہونے اور دیر تک گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ سچے مومن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و صلات یعنی دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پردے کے احکام دیے گئے۔ عورتوں کو بڑی چادر استعمال کرنا چاہیے۔ گھروں پر پردے لٹکائے جائیں۔ مردوں کو عورتوں سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت 56۔ اور منافقین آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، آیت 57۔
آیات 60 تا 68 10ویں پیراگراف میں منافقین کو قتل اور جلاوطنی کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہیجان انگیز خبریں اور افواہیں پھیلانے والے منافقین کو نوٹس دے دیا گیا کہ وہ شاید مدینہ میں پڑوسی بن کر نہ رہ سکیں۔ والمرجفون فی المدینۃ لنخرجنک بہم، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ دوزخ میں وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیڈروں کبراء اور سادات کو دگنا عذاب دیا جائے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ استغفر اللہ۔ آیات 69 تا 71 11ویں پیراگراف میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا رویہ اختیار کرنے سے روکا گیا۔ 11ویں پیراگراف میں خام مسلمانوں اور منافقین کو قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا گیا۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ قولا سدیدا، اور مخلصانہ اطاعت سے کام لینے کی صورت میں مغفرت اور فوز عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ وقولوا قولا سدیدا۔ آیات 72 تا 73 12ویں اور آخری پیراگراف میں امانت کا مقصد بتایا گیا۔ انسان نے عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امانت کا بوجھ اٹھا تو لیا، اب اسے ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ امانت کے امتحان میں مشرک اور منافق ناکام ہو کر عذاب کے مستحق بنیں گے اور مومن کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے فیض یاب ہوں گے۔ مرکزی مضمون: امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا عہد اطاعت ہے۔ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے عائلی، معاشرتی، سماجی، عسکری اور سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ قرآن ذریعہ نجات بن سکے۔ آمین۔